ایک بار سورہ الحمد، سورہ اخلاص، برائے شان ثواب و بلندی درجات سید علی اشرف تقوی ابن سید علی نواز تقوی، سیدہ رضیہ بانو زوجہ سید علی اشرف تقوی، سید شاکر حسین زیدی ابن سید حامد حسین زیدی، سیدہ نفیس فاطمہ بنت سید راحت حسین رضوی، سیدہ معراج فاطمہ بنت سید محمد ذکی جعفری، سید جعفر حسین زیدی ابن سید حامد حسین زیدی، سید شبر رضا زیدی ابن سید جعفر حسین زیدی، سیدہ ام طہا بنت سید مہدی حسن رضوی، اور اپنے مظلومین کو بھی اس میں شامل کر دیجیے۔ اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المعروف من غیر رعیت والخالق من غیر رعیت، الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماع ذات ابراد ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وقاصد المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الہلکت، سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقالہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم کا لاکھ شکر اور لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں محسن اسلام کے احسان مندوں میں رکھا ہے۔ آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے دوسرا جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم کا لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں محسن اسلام کے احسان مندوں میں رکھا ہے، احسان فراموشوں میں نہیں رکھا، یعنی کہ پروردگار کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ابو طالب کے نمک حلالوں میں رکھا ہے۔ یہ اس کا عادل ہے کہ اس نے ہمیں ابو طالب کے نمک حلالوں میں رکھا ہے، کیونکہ وہ عادل ہے تو وہ عدل کرے گا، اس کے پاس عدل ہے، ظلم نہیں ہے۔ کسی نے امیر المومنین سے سوال کیا کہ پروردگار کے پاس ایسی بھی کوئی چیز ہے جو ناموجود ہو یا پروردگار کیا نہیں رکھتا؟ تو ممبر سلونی پر صاحب سلونی نے جواب دیا، اور وہی جواب دے سکتے تھے کہ پروردگار ظلم نہیں رکھتا، پروردگار عادل ہے، عدل کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا۔ عدل کیا ہے اور ظلم کیا ہے؟ جیسا کہ میں پچھلی مجالس میں اور تقاریر میں بتا چکا ہوں، یاد دہانی کے لیے دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ دن کی عظمت کا پتہ رات سے چلتا ہے، روشنی کی عظمت کا پتہ اندھیرے سے چلتا ہے،
صبح کی عظمت کا پتہ شام سے چلتا ہے، اسی طرح عدل کی عظمت کا پتہ ظلم سے چلتا ہے۔ ظلم کیا ہے اور عدل کیا ہے؟ گلدستہ لیجئے اور آپ اس گلدستے کو گلدان میں رکھ دیجئے، یہ عدل ہے۔ اور وہی گلدستہ اگر آپ گلدان میں رکھیں تو یہ عدل ہے، اور وہی گلدستہ اگر آپ اگالدان میں رکھیں تو یہ ظلم ہے۔ ظلم کیوں ہے؟ بھائی دونوں ایک ہی دھات سے بنے ہیں، اگالدان بھی ایک ہی دھات سے بنا ہے، تانبے سے بنا ہے، گلدان بھی تانبے سے بنا ہے۔ اگالدان پر بھی کڑھائی ہے، گلدان پر بھی کڑھائی ہے، اگالدان کی بھی اپنی ایک قیمت ہے، گلدان کی بھی اپنی ایک قیمت ہے۔ اس کا فرق اگالدان اور گلدان کا فرق وہی سمجھ سکتا ہے جو پھول میں اور تھوک میں فرق جانتا ہو۔ گلدان میں اگر گلدستہ رکھے تو یہ عدل ہے، گلدان میں گلدستہ رکھا جائے تو عدل ہے، اگالدان میں گلدستہ رکھ دو تو یہ ظلم ہے۔ اگالدان میں گلدستہ رکھ دو تو ظلم ہے، گلدستے کو گلدان میں رکھو تو یہ عدل ہے، گلدستے کو گلدان میں رکھو تو یہ عدل ہے۔ اور خدا بہت بڑا عادل ہے، جب خدا عادل ہے تو وہ محمد جیسے پھول کو ابو طالب جیسے کافر خدا عادل ہے تو محمد جیسے پھول کو کسی کافر کی گود میں عدل الہی کا تقاضا ہے کہ اصل کو اس کی جگہ پر رکھنے کو عدل کہتے ہیں، اصل کو اس کے مقام پر رکھنے کو عدل کہتے ہیں، اور اصل کو اس کے مقام سے ہٹا دیا جائے تو یہ ظلم ہے۔ اگر کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھا جائے تو یہ عدل ہے، چاہے پہلی منزل پر نہ رکھو، چاہے دوسری منزل پر نہ رکھو، چاہے تیسری منزل پر چوتھی خلافت کی منزل آئے تو پھر عدل الہی ممبر اپنے مقام پر آ گیا، پھر عدل الہی صدا دیتا ہے کہ آج حق اپنے مقام پر آ گیا۔ یہ عدل الہی ہے کہ حق ضرور اپنے مقام پر آتا ہے، چاہے چوتھی منزل پر آئے چاہے پہلی منزل پر آئے، حق اپنے مقام پر آ کر رہتا ہے۔ یہ عدل الہی کا تقاضا ہے۔ کیا ہے عدل؟ آپ سمجھ گئے یا نہیں سمجھے؟ چلیں میں مزید ایک مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں کہ عدل الہی کیا ہے۔ آپ نے سامان خریدا، مزدور کو روکا کہ یہ سامان ہے میرا اور 12ویں منزل پر لے کر جانا ہے۔ مزدور راضی ہو گیا کہ ہاں میں لے کے چلا جاؤں گا۔ آپ نے کہا کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا کہ میں اس کی مزدوری 10 روپے ہے۔ تو آپ نے کہا صحیح ہے، میں 10 روپے دے دوں گا۔ اس نے مزدور نے سامان اٹھایا اور وہ لے گیا۔ اس نے 12ویں منزل پہ لے جا کے سامان رکھ دیا۔ اس نے سامان رکھا 12ویں منزل پر، اب طے ہوئے تھے آپ سے پیسے 10 روپے، آپ نے اسے دیے 8 روپے، یہ ہے ظلم۔ آپ نے اسے دیے 10 روپے، یہ ہے عدل۔ جب آپ نے اسے 8 روپے دیے تو وہ لڑنے لگا آپ سے کہ بھائی میری تو 10 روپے کی بات ہوئی تھی، آپ نے 8 روپے کیوں دے دیے، اور بحث مباحثہ ہو گیا۔ بہرحال میں مزدور ہوتا چلا گیا، روتے ہوئے چلا جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے اسے 10 روپے دے دیے تو یہ ہے عدل۔ اب اس پہ اس کا ری ایکشن کیا ہوگا، اس کے تاثرات کیا ہوں گے؟ وہ ماتھے سے پسینہ پہنچے گا، آپ کو شکریہ کر کے چلا جائے گا۔ لیکن اب آپ یہاں پہ مقید ہو گئے عدل کی حدود میں، یہاں پہ عدل کی حدود ختم ہو گئی 10 روپے دے کے، کیونکہ 10 روپے طے ہوئے تھے، آپ نے 10 روپے دے دیے، عقل کی حدود ختم ہو گئی، اب اس سے آگے عدل نہیں جا سکتا۔ لیکن اگر آپ نے اسے 10 روپے طے ہوئے تھے اور 12 روپے دے دیے تو یہ احسان ہے، ابھی عدل نہیں، یہ احسان ہے۔ عدل ختم ہو گیا تھا 10 پر، آپ نے 12 دے کر احسان کیا، تو جہاں پر عدل سدرۃ المنتہا پر رک جائے وہاں سے احسان ہاتھ پکڑ کر معراج پر لے جاتا ہے۔ تو یہاں پر احسان، اچھا اب احسان بلا تفریق رنگ و نسل ہوتا ہے کہ ہر ایک پہ احسان کرو، یہ نہیں کہ ہم پہ کر دیا اور غیروں پر نہیں کیا، غیروں پر کر دیا تو اپنوں پر نہیں کیا۔ احسان کرو تو اپنوں پر بھی کرو، غیروں پر بھی کرو، ہر ایک پر احسان کرو۔ یہ احسان بلا تفریق رنگ و نسل ہوتا ہے۔ احسان کا تقاضا ہے کہ اس میں تفریق نہ کی جائے، اپنوں پر بھی کیا جائے، غیروں پر بھی کیا جائے۔ جب اپنوں پر کیا جائے احسان، جب اپنے پر کیا جاتا ہے تو پھر قرآن میں آواز آتی ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان، اور جب احسان غیروں پر کیا جائے تو سدا ایک بار نہیں 70 بار آتی ہے۔ اگر علی نہ ہوتے تو
تاریخ اسلام سے پوچھتے ہیں تو تاریخ اسلام کہے گی کہ سوا علی کے کوئی نام نظر نہیں آتا. بھائی کیوں؟ تم پہ کس نے احسان کیا؟ علی نے احسان کیا. مجھ پہ کس نے احسان کیا؟ علی نے احسان کیا. آپ پر کس نے احسان کیا؟ علی نے احسان کیا. ان پہ کس نے احسان کیا ہے؟ علی ان کے محسن ہے. ان کا محسن کون ہے؟ علی محسن ہے. ہم سب کے محسن مولا علی ہیں. کسی کو رزق دے رہے ہیں احسان کر رہے ہیں, کسی کو دولت دے رہے ہیں احسان کر رہے ہیں, کسی کو روزی دے رہے ہیں احسان کر رہے ہیں, کسی کو اولاد دے رہے ہیں علی احسان کر رہے ہیں. علی ہر ایک پہ احسان کر رہے ہیں. تو کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جو علی پر احسان کرے؟ بہت مشکل ہے. کوئی ایسا بھی ہے کہ جس نے علی پر احسان کیا؟ بھائی یہ میرا بھائی بیٹھا ہے حسین, میں نے کوئی 50 روپے غریبوں میں بانٹ دیے حسین کے نام سے. میں نے کہا کہ بھائی میں حسین کے نام سے غریبوں میں 50 روپے بانٹ رہا ہوں. اب قرآن حسین سے کہہ رہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اب اس کو بڑھ کر احسان کرنا ہے. اب یہ 100 روپے غریبوں میں بانٹے گا میرے نام سے. آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ علی نکلے کوئی ابو قبیس کی پہاڑی سائے دروازے پر آیا اور آگے کہا ہے ابو طالب کے بیٹے میں تمہارے در پر آیا ہوں حاجت لے کر, اور میں چاہتا ہوں کہ تم میری حاجت کو پوری کر دو, اور آؤں گا تمہارے ہی در پر, کیونکہ باقی جو دروازے دیکھتا ہوا آ رہا ہوں وہ سب تو خود لٹیروں گے. تو علی میں تمہارے دروازے پر آیا ہوں, اور میں نے یہ بات اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول منبر پر تھے. کسی صحابی نے اٹھ کر رسول سے پوچھا کہ ہم نے آپ سے سنا ہے کہ حاتم بہت سخی تھا, یا رسول اللہ یہ بتائیے حاتم زیادہ سخی تھا یا علی زیادہ سخی تھا؟ رسول اللہ نے کہا کہ علی زیادہ سخی ہے. وجہ پوچھنے پر رسول نے بتایا کہ حاتم اتنا سخی تھا کہ 7 دروازوں سے عطا کرتا تھا, اور علی ایک ہی دروازے سے اتنا عطا کرتے تھے کہ در در جانے کی ضرورت نہیں. تو علی تم ویسے سبھی نام ملے گا, میں تمہارے دروازے پر آ گیا, تنگی کا ستایا ہوا ہوں, افلاس سے پریشان ہوں, میں مفلسی سے پریشان ہوں, تنگی کا ستایا ہوں, بڑا پریشان ہوں, مجھے کچھ عطا کر دو. اب ابو طالب کا بیٹا ابو تراب کو دیکھ رہا ہے. سوال کیا سائل نے, ابو طالب کا بیٹا ابو تراب کی طرف دیکھ رہا ہے. کس کا بیٹا؟ ابو طالب کا بیٹا. کون؟ ابو تراب. ایسے بھی ابو تاریخ اسلام میں گزرے ہیں جنہوں نے اسلام کا سر پکڑ سے بلند کر دیا, اور ایسے بھی ابو گزرے ہیں تو یہ عدل اور ظلم دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو ماجرا یہ ہوا کہ ابو تراب نے تراب کو دیکھا. تراب ابو تراب کا ارادہ سمجھ گئی. علی نے مٹی ہاتھ میں اٹھائی, سائل سے کہا ہاتھ آگے کر. سائل نے ہاتھ آگے کیا, علی نے مٹی دے دی. سائل نے مٹھی بند کر کے بولا اے ابو طالب کے بیٹے مٹی دیتے ہو, اے ابو طالب کے بیٹے مٹی دیتے ہو. علی نے کہا دیکھ تو کیا ہے. اب جو اس نے دیکھا 5 قیمتی یاقوت ہتھیلی پر رکھے تھے. یہ یاقوت ہے تو 5, مگر اس کی زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے. اس کی زندگی بھر کا سرمایہ ہے یہ 5 یاقوت. ارے آل محمد کے گھر کا تو غلوباً زندگی بھر کا سرمایہ وہ لیا. اس نے مٹھی بند کیا اور وہ چلا گیا. اس نے محسوس کیا کہ پیچھے کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہے. اس نے اپنی رفتار بڑھا لی. اسے معلوم تھا نا مکے میں لٹیرے بھی رہتے ہیں, اور جن کی شجاعت اور بہادری کے قصے تاریخ اسلام میں بلا وجہ مشہور ہیں. جلدی سے جان رہا. اس نے جیسے محسوس کیا کہ پیچھے کوئی تعاقب کر رہا ہے, اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ابو جہل اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا. اس نے مڑ کے کہا اے ابو جہل کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے دکھا دے علی نے تجھے کیا دیا. اس نے کہا اچھا میں دور سے دکھاؤں گا. اس نے دور سے دکھایا. ابو طالب کی آنکھیں خیرہ ہو گئی. جیسے ہی آنکھیں یاقوت کی چمک سے مانوس ہوئی, اس نے دیکھا 5 یاقوت رکھے. جب اسے سائل نے مٹھی بند کی, وہ چلا گیا. وہاں علی پہنچے کوئی ابو قبیس کی پہاڑی پر. رسول کو سلام کیا, رسول نے تسلیمات کہا. رسول آگے بڑھے, علی کو گلے لگایا. علی تم آ گئے؟ ہاں رسول اللہ میں آ گیا. علی آج سائل تمہارے پاس آیا تھا؟ کہا ہاں رسول اللہ آپ کو پتہ چل گیا؟ ہاں علی مجھے پتہ چل گیا. اور تم نے اسے مٹی اٹھا کے دی اور وہ یاقوت بن گئی. یہ بتاؤ علی کہ تم نے مٹی کو یاقوت کیسے بنایا؟ علی تم نے مٹی کو یاقوت کیسے بنایا؟ علی نے کہا میں نے مٹی اٹھا کے اس کے دی اور کہا یا رسول اللہ. میں نے یا رسول اللہ کہا, مٹی یاقوت بن گئی. یہ ہوا احسان, یہ ہے احسان. اور قرآن کہہ رہا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان. علی نے کہا میں نے
سائل آپ کے پاس بھی آیا تھا, آپ نے اسے مٹی اٹھا کے دی تھی, وہ ہیرے جواہرات بن گئی. آپ کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا میں مٹی اٹھا کے سائل کو دیتا ہوں, کہتا ہوں یا علی. علی نے احسان کیا رسول پر, رسول نے بڑھ کر علی پر احسان کیا, تو کون ہوا سب سے بڑا محسن؟ رسول محسن ہو گئے نا علی کے. رسول اللہ علی پر احسان کر رہے ہیں. اور احسان کیا ہوتا ہے؟ اچھا احسان, علامہ راغب اصفہانی مفادرات القرآن میں لکھتے ہیں کہ احسان نکلا ہے لفظ حسن سے. حسن حسن, اور حسن صیغہ مبالغہ ہے احسان کا, حسن سے نکلا ہے احسان. تو جب احسان ایسا حسین کہ جو سیدھا دل میں اترتا ہے اسے کہتے ہیں حسن, اور اسی سے نکلا ہے احسان. تو جب احسان کا تذکرہ ہو تو کیا حسن کے بغیر ہو جائے گا؟ حسن کا تذکرہ تو واجب ہے. تو اب حسن کا تذکرہ کیسے احسان میں آیا جائے؟ تو حسن تو احسان کے موجب ہے, تو حسن کا محسن کم از کم محمد ہونا چاہیے, اور حسن جس کے احسان مند ہو اسے بھی کم از کم محمد, جس پر حسن احسان کرے وہ کم از کم محمد ہونا چاہیے, جو حسن پر احسان کرے وہ کم از کم محمد ہونا چاہیے. تو اب کیسے احسان کیا جائے؟ کون کرے حسن پر احسان؟ کس پر کرے حسن احسان؟ علی کے گھر میں ولادت ہوئی, رسول خدا آئے, رسول خدا نے کہا علی بچے کا کوئی نام رکھا. کہا رسول اللہ آپ پہ سبقت کیسے کر سکتا ہوں؟ رسول نے کہا میں خدا پر سبقت نہیں کر سکتا. کہا تو پھر بچے کا نام خدا جبریل نے بھجوایا اور کہا کہ بچے کا نام حسن رکھو. حسن رکھا, رسول اللہ نے کہا مجھے دے دو, بچے کو میری گود میں دے دو. رسول اللہ نے حسن کو گود میں لیا اور حسن کی پرورش کی, حسن کو پال پوس کے بڑا کر دیا رسول نے. رسول اللہ نے کیا حسن پر احسان, محمد نے حسن پر احسان کیا حسن کو پال کر. اب حسن کیسے یہ احسان اتارے؟ کیونکہ امام ہے اور قرآن کی آیت ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. حسن ہے امام, آیت پر پورا اترنا ہے. محمد نے حسن کو پال کر حسن پر احسان کیا. حسن یہ احسان کیسے اتارے؟ پروردگار تو بتا کیسے اتارا جائے. خدا نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں یہ احسان کیسے اتارا جائے. یہ عصمت کی پہلی منزل تھی کہ محمد نے حسن کو پالا ہے, وہ امامت کی آخری منزل ہے کہ حسن محمد کو پالا. محمد کو حسن احسان اصل میں ہے پرورش, کہ جو پرورش کر رہا ہے وہ احسان کر رہا ہے. مجھے اس مجلس کے ممدوح تک آنا ہے اور آپ حق سماعت ادا کرتے جائیے. میں اپنے ممدوح تک جاتا جاؤں گا اور مجھے آسانی ہو جائے گی ممدوح تک پہنچنے میں. اگر آپ میرا ساتھ اسی طرح دیتے رہے تو میں بہت جلدی بزم کے ممدوح تک پہنچ جاؤں گا. پرورش ہے سب سے بڑا احسان. تو ہم پر سب سے بڑا احسان ہمارے ماں باپ نے کیا. انہوں نے ہمیں پالا پوسا جوان کر دیا. ہمارے سب سے بڑے محسن ہمارے ماں باپ ہیں. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ پروردگار کے چھٹے امام یہ بتائیے, میرے امام, میرے آقا, میرے والی, میرے وارث, یہ بتائیے کہ کیا ہم اپنے ماں باپ کا احسان اتار سکتے ہیں؟ تو چھٹے امام نے کہا اچھا ماں باپ کا احسان اتارنا چاہتا ہے, سن انہوں نے تجھے پالا ہے, اب میں تجھے بتاتا ہوں تو ماں باپ کا احسان اتارنا چاہتا ہے. اگر تو 70,000 حج باقیادہ اپنے ماں باپ کو کاندھوں پر اٹھا کر کرائے تب بھی تو اس ایک رات کا احسان نہیں اتار سکتا جو انہوں نے تجھے گیلے سے اٹھا کر سوکھے میں رکھا. جو پال رہا ہے وہ محسن ہے, جو پال رہا ہے وہ محسن ہے. تو ہمیں ہمارے ماں باپ نے پالا, ہم احسان نہیں اتار سکتے. پروردگار کوئی راہ تو نکال کے پھر ہم جب احسان نہیں اتار سکتے تو اپنے ماں باپ کو کچھ تو دیا کریں. اس نے کہا میں نے تحفہ رکھا ہے نماز کا تحفہ, نماز میں رکھا ہے قنوت کا تحفہ. 5 وقت کی نماز پڑھو, قنوت کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہو
بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین ولیوم یقوم الحساب ربنا اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا فی الدنیا والآخرۃ انک علی کل شیء قدیر ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. ہم 5 وقت قنوت میں ماں باپ کا احسان اتار رہے ہیں یہ کہہ کر کہ پروردگار جیسے ہمارے ماں باپ نے ہماری پرورش کی تو ان کا احسان اتار. محمد کی پرورش کس نے کی؟ محمد کے آنے سے پہلے عبداللہ کوچ کر گئے, ایام پرورش میں آمنہ وفات پا گئی. اللہ نے آواز دی کون ہے جو محمد کی پرورش کرے گا؟ ایک مرتبہ تاریخ اسلام نے دیکھا کہ ایک شخص آگے بڑھا, چوڑی پیشانی, ابرو زبان, بادامی آنکھیں, ستوا ناک, ملائم گال, یاقوت سے ہونٹ, ہیرے سے دار, کھائی ہوئی دوش پر پڑی ہے, کاندھے چوڑے, سینہ چوڑا, بازو مضبوط, قدم جمے ہوئے, آواز ایسی کہ گرجتے ہوئے بادل, تلوار ایسی کہ چمکتی ہوئی بجلی. اور ایک بار ابو طالب نے آواز دی محمد کو پالا, ابو طالب نے محمد کی پرورش کی, ہمارے ماں باپ نے ہماری پرورش کی. ہم نے قنوت میں کہا پروردگار ہمارے پالنے والے پر احسان کر, ہمارے پالنے والے کا خیال کر. ابو طالب نے کی محمد کی پرورش. ہمارے ماں باپ ہماری نمازوں میں آ رہے ہیں, محمد 5 وقت کی نماز میں کرنا چاہتا ہوں نظر سے نظر ملا کر کہ ابو طالب کی فضیلت محمد نماز میں پڑھ رہے ہیں. تاریخ اسلام کہتی ہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کی فضیلت محمد قنوت میں پڑھ رہے, نماز میں پڑھ رہے. اور جس علی نے ہزاروں کفار کو کلمہ پڑھایا اگر اس کا ذکر نماز میں آ جائے تو کچھ معاملہ سمجھ نہیں آتا. بہرحال محمد پر ابو طالب نے احسان کیا, محمد پریشان ہو گئے کہ میں یہ احسان کیسے اتاروں, پروردگار تو بتا ابو طالب کا یہ احسان میں کیسے اتاروں. خدا نے کہا الجزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان سے دو, بتا پروردگار کیسے اتاروں. خدا نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. جیسے ہی آیت آئی رسول خدا نے ہاتھ اٹھا کر کہا من کنت مولا کر کے آیت کا مصداق ثابت کر دیا, الجزاء الاحسان الا الاحسان کا مصداق ثابت کر دیا. لیکن کیا ابو طالب نے صرف اور صرف محمد پر احسان کیا تھا؟ چلو یہ بھی تاریخ اسلام سے پوچھتے ہیں کہ تاریخ اسلام تو بتا کیا ابو طالب محسن محمد ہے؟ کہا نہیں. پھر ابو طالب محسن نبوت ہے؟ کہا نہیں. ابو طالب محسن رسالت ہے؟ کہا نہیں. تو پھر ابو طالب کون ہے؟ ابو طالب کس کے محسن ہے؟ تاریخ اسلام نے کہا ابو طالب محسن اسلام ہے. اسلام کہہ رہا ہے ابو طالب میرے محسن ہے. اسلام ابو طالب کو محسن کہہ رہا ہے اپنا, اور مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب کافر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نسب خراب ہے ان کا, عطا پتہ ہی نہیں, میں وہ علی کے باپ سے جلتا ہے. وہ زمانے میں خود اپنے باپ کا جس شخص کو ہی نہیں, وہ اسلام کہہ رہا ہے ابو طالب میرے محسن ہیں. اور تم بحث کرو کہ میں نے موضوع صرف 1-2 منٹ کے کلپ کی وجہ سے اس موضوع کا انتخاب کیا جو پچھلے ہفتے بہت وائرل ہوا کہ ابو طالب کو رضی اللہ نہ کہو, ابو طالب کو علیہ السلام نہ کہو, ابو طالب کو رضی اللہ نہ کہو. ارے اب اسلام کہہ رہا ہے ابو طالب میرے محسن ہیں, تم کہہ رہے ہو کہ ابو طالب کو رضی اللہ نہ کہو. چلو ایک فیصلہ تو ہو گیا کہ جس کا اسلام سے تعلق ہو وہ رضی اللہ نہیں ہوتا.
جس کا اسلام سے تعلق ہو، جس کا اسلام سے تعلق ہو، تاریخ اسلام کے تحت ہمارے برادران کے تحت جس کا اسلام سے تعلق ہو وہ رضی اللہ نہیں ہوتا۔ میں جملہ پلٹ کر کہہ دوں اگر اجازت ہو کہ جس کا اسلام سے تعلق ہو وہ رضی اللہ نہیں ہوتا، اور جس کا اسلام سے تعلق ہو وہ رضی اللہ نہیں ہوتا، جو رضی اللہ ہو اس کا اسلام سے ابو طالب کلمہ گو تھے، یا پھر اگر تم ابو طالب کو کلمہ گو نہیں مانتے تو تم پھنس چکے ہو، تمہیں کہنا پڑے گا کہ رضی اللہ کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ اور کہاں رضی اللہ علیہ السلام کے جھمیلے میں پڑے، پروردگار ابو طالب نے تو تیرے اسلام پر احسان کیا، تو کیسے اتارے گا ابو طالب کا احسان؟ اس نے کہا کہ کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ ابو طالب نے پالا محمد کو، اور ہم کہہ رہے ہیں محمد ہم نے تمہاری پرورش کی، پالا ابو طالب نے، ہم نے اپنا کہہ دیا، ہم نے اپنے سے منسوخ کر دیا ابو طالب کے کام کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ابو طالب کو میں منع کر رہا ہوں کہ ابو طالب کو رضی اللہ نہیں کہنا، ابو طالب کو علیہ السلام نہیں کہنا۔ کیوں؟ کیونکہ کبھی اللہ کو رضی اللہ نہیں کہا، اللہ کو علیہ السلام خدا ہے، وہ خدا کے منصب میں شریک وہ نہیں ہو رہا ہے، خدا ہو رہا ہے۔ ابو طالب کو کہہ رہا ہے ہم نے ٹھیک پایا، ہم نے پرورش کی، تو یہاں خدائی خطرے میں پھر پڑ گئی، ہمیشہ کی طرح پھر خدائی خطرے میں پڑ گئی۔ تو اگر ابو طالب محمد کی پہلی منزل پر قولوا لا الہ الا اللہ میں ساتھ نہ کرتے تو تمام مسلمانوں کی مجبوری ہو جاتی کہ علی سے پہلے وہ ابو طالب کے مسائل یہ ابو طالب انسان کر رہے ہیں۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اچھا چلو صحیح ہے، میں یہ ممبر ہے نا، ممبر، اس ممبر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی ذاتی رائے نہ دیں، جو مطالعہ کیا، جو کتابوں میں لکھا، جو تاریخ کا حصہ جو پڑھے۔ چلو میں تاریخ پڑھتا ہوں، میں تمہاری بات سے ساتھ کر رہا ہوں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا ابو طالب نے کلمہ، لیکن پھر اس پہ بات کرو کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا انہوں نے کیا کیا۔ ابو طالب کلمہ نہ پڑھ کر محمد کے سینہ سمٹ رہے ہیں، اور جنہوں نے کلمہ پڑھا کبھی خیمے کے ابو طالب کلمہ پڑھ کر فاقوں میں زندگی گزار کر شہادت دے رہے ہیں، ابو طالب شہادت دے رہے ہیں، اور وہاں پر جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ آل محمد کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ تو پھر بتاؤ کہ ابو طالب کا کلمہ نہ پڑھنا بہتر ہے یا یزید کا کلمہ پڑھنا بہتر ہے؟ یہ فیصلہ کرے نا تاریخ اسلام مل کر کہ کیا ابو طالب کا کلمہ نہ پڑھنا بہتر ہے یا پھر یزید کا کلمہ پڑھنا بہتر ہے، کہ وہ اللہ اکبر کہہ رہا تھا اور نبی کے نواسی کا گلا کاٹ رہا تھا، وہ کلمہ پڑھ رہا تھا نبی کے نواسی کا گلا کاٹ رہا تھا۔ یہ ابو طالب نے سکھایا کہ اگر ابو طالب تلوار کھینچ لیتے تو عرب میں کوئی نہ بچتا، اگر ابو طالب تلوار کھینچ لیتے تو پورا عرب کٹ کے رہ جاتا۔ ابو طالب نے تلوار نہیں کھینچی، معاف کیا، یہ خدا کی صفت ہے کہ آپ، خدا احسان کرتا ہے نا کہ آپ نے گناہ کیا، آپ نے پروردگار سے ندامت سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، دو آنسو بہاتی، پروردگار ہم سے گناہ ہو گیا، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ وہ بڑا محسن ہے پروردگار، پہلے تو وہ تمہیں معاف کرے گا، خدا نے تمہیں معاف کیا، یہ ہے عدل، اور خدا تمہیں اس کے بدلے نعمتیں دے دے، یہ ہے احسان۔ یعنی اگر کسی کو معاف کر دو تو یہ ہے عدل، اور اگر اسے اٹھا کے گلے سے لگا دو تو یہ ہے احسان۔ صبح عاشور ہو آیا ندامت لے کر، حسین نے بازو پکڑ کر گلے سے لگایا، یہ حسین نے ہر پر احسان کیا ہے۔ یہ آل محمد کا گھرانہ احسان کرتا ہے، اور امت نے احسان کے بدلے کیا دیا؟ قاسم کو مارا، محمد کو مارا، علی اکبر کو مارا، عباس کو مارا، علی اصغر کو مارا۔ سب سے مشکل شہادت علی اکبر کی شہادت ہے، سب سے مشکل شہادت علی اکبر کی شہادت ہے، کیونکہ علی اکبر کے مصائب علی اکبر کے مصائب نہیں ہیں،
علی اکبر کے مصائب حسین کے مصائب ہیں، علی اکبر کے مصائب ام لیلا کے مصائب ہیں، علی اکبر کے مصائب ام فروا کے مصائب ہیں، علی اکبر کے مصائب زینب کے مصائب ہیں، علی اکبر کے مصائب ام کلثوم کے مصائب ہیں، علی اکبر کے مصائب فاطمہ زہرا کے مصائب ہیں، علی اکبر کے مصائب ارے مدینے میں فاطمہ زہرا کے مصائب ہیں۔ گریا کرنا شب جمعہ ہے، علی اکبر کا تذکرہ ہو رہا ہے، علی اکبر گھوڑے سے گرے، حسین آئے، حسین نے علی اکبر کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ عجیب منظر علی اکبر نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں رسول کی تربت سے لپٹی ہوئی ایک ضعیفہ بیٹھی ہے۔ علی اکبر نے حسین سے کہا بابا یہ ضعیفہ کون ہے؟ حسین نے کہا علی اکبر ایسا نہ کہو، یہ ضعیفہ نہیں، یہ تمہاری 9 برس کی فاطمہ زہرا ہے، یہ تمہارے انتظار میں 9 برس کے سن میں پوری ہو گئی، ارے یہ 9 برس کے سن میں تمہارے انتظار میں پوری ہو گئی، علی اکبر سے ضعیفہ نہ کہو۔ اب سب علی اکبر کی شہادت کے بعد حسین پر عالم تنہائی ہے، 54 برس کا ضعیف حسین عالم تنہائی میں کربلا کی گرم ریت پر بیٹھا ہوا ہے اور ہر من ناصر کی صدا دے رہا ہے، مگر جواب میں کوئی صدا نہیں آتی۔ یہ عالم غربت ہے کہ حسین سلام کرتا ہے تو کوئی جواب نہیں دیتا۔ اتنے میں پیچھے سے آواز آئی السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین۔ حسین نے پیچھے مڑ کر دیکھا اے شخص تو کون ہے کہ اس عالم غربت میں جہاں کوئی ہمیں سلام نہیں کرتا، تو ہمیں سلام کرتا ہے، شخص تو کون ہے؟ اس نے کہا میں قاصد ہوں، مدینے سے فاطمہ زہرا کا خط لایا ہوں۔ حسین کھڑے ہوئے، خط ہاتھوں سے لیا، خط کو چوما لیکن خط پڑھا نہیں۔ آواز دی زینب ام کلثوم ام لیلا جلدی آؤ، فاطمہ زہرا کا خط آیا ہے۔ خط کو لے کر علی اکبر کی لاش تک آئے، لاش علی اکبر پر آ کر حسین نے خط کو کھولا اور خط پڑھنا شروع کیا۔ پورا خط نہیں پڑھنا، صرف بہن اور بھائی کی محبت دکھا کر تقریب کو تمام کرتا ہوں۔ حسین نے خط پڑھنا شروع کیا، ارے خط میں عجیب عبارتیں لکھی تھی۔ فاطمہ زہرا نے لکھا تھا کہ بابا میرے بھیا علی اکبر کو سلام کہنا، میرے بھیا علی اکبر کو سلام کہنا، بابا علی اکبر کو کہنا میں بہت انتظار کر رہی تھی، وعدہ کر کے گیا تھا کہ جب شادی کریں گے بھیا تو مجھے لینے آئیں گے، سنتی ہوں بھیا کی شادی ہو گئی لیکن بھیا لینے نہیں آئے۔ بابا بھیا کی خیر ہو مگر بھیا کی بھابھی کو سلام کہنا، گلدستہ بہت پسند تھا، میں ساتھ یہ پھولوں کا گلدستہ بھیج رہی ہوں، میری طرف سے بھیا کو دے دینا۔ حسین نے خود کو بند کیا، قاصد کا ہاتھ پکڑ کر لاش علی اکبر پر آئے، خط کو علی اکبر کی لاش پر لگا، قاصد سے کہا کہ یہ ہے خط زہرا کے خط کا جواب، اور ایک مرتبہ حسین نے مدینے کا رخ کر کے کہا ارے فاطمہ زہرا جس علی اکبر کی شادی کا اعلان تھا وہ کربلا کی گرم ریت میں ارے سینے میں برچھی پر